بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت کا لفظ جو ہے ایک وسیع معنی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر اہل بیت 3 جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الہود کے اندر آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال فرمایا۔ اور سب سے مشہور مقام سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جسے آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو لیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق بنو ہاشم جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے ان کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے، جن میں حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت جعفر اور حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کی اولاد شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ اور صدقہ حرام کیا گیا، یہ بھی اہل بیت کے اندر شمار ہے۔ لیکن سب سے بہتر قول یہ ہے، جسے اکثر علماء نے ذکر فرمایا ہے، کہ اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور خود نبی اکرم علیہ السلام، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں جن کو تخصیص کے ساتھ اہل بیت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی دلیل وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب علیہ السلام نے اس بات کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم علیہ السلام میرے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک کڑھائی والی چادر، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، کشیدہ کاری ہوئی تھی، بلیک رنگ کی، کالے رنگ کی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو اس چادر کے اندر ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی چادر مبارک کے اندر ڈھانپ لیا۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر داخل فرما دیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی اس چادر مبارک کے اندر شامل فرما لیا۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر ان 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسی روایت کو اور اسی واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ ایک اور روایت بیان کرتی ہے، جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے حجرے کے اندر موجود تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ علی اور اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں بلا کر لائیں تو ان 5 لوگوں نے مل کر اس کھانے سے کھانا کھایا، اور اس کے ساتھ ایک چادر تھی جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر بچھایا ہوا تھا۔ اس چادر کا جو بقیہ حصہ تھا، کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بقیہ حصے سے ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ ڈھانپ لیا، چادر میں داخل فرما دیا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، کہ اے رب ذوالجلال یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص ہیں۔
اور ارشاد فرمایا، دعا فرمائی کہ یا اللہ ان سے ہر قسم کے ناپاکی کو دور فرما۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جن سے ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں طاہر و مطہر فرما دیا، ان سے یہ 5 ہستیاں مراد ہیں جن کا خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔